حضرت شیخ سعدی شیرازی چھوٹی عمر کے تھے۔ ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے امراء عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ لوگوں کی بہت بھیڑ تھی، اس لیے والد نے انہیں نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، میری انگلی نہ چھوڑنا، ورنہ رش اور بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے۔ لیکن راستے میں ننھے سعدی نے والد کی انگلی چھوڑ دی اور کھیل کود میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ کھیل سے فارغ ہو کر جب والد کو قریب نہ دیکھا تو مارے خوف کے رونے لگے۔ اتنے میں والد بھی انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ گئے۔ کان کھینچتے ہوئے جھڑک کر فرمایا کہ نہ سمجھ بچے، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری انگلی مضبوطی سے پکڑے رکھنا، لیکن تم نے دھیان نہیں کیا اور میرا کہا نہ مانا اور پریشانی ہوئی۔ بڑی عمر میں حضرت سعدی لوگوں کو یہ آپ بیتی واقعہ سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم دنیا کی بھیڑ میں گم ہونا نہیں چاہتے تو کسی نیک بندے کا دامن تھام لو، ورنہ پریشانی میں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ یوں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ سعدی اپنا واقعہ یوں بیان فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرے پاؤں میں جوتا نہ تھا اور جیب میں کوئی پیسہ بھی نہ تھا کہ اس سے جوتا خرید سکوں۔ ننگے پاؤں جا رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ خدا نے میرے نصیب کتنے خراب بنائے ہیں۔ اسی حالت میں چلتے چلتے کوفہ کی جامع مسجد میں جا پہنچا۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے۔ میں فوراً خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ جوتا نہ سہی، خدا تعالیٰ نے مجھے پاؤں تو دے رکھے ہیں۔ اپنے بچپن کا واقعہ شیخ سعدی کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک شب کو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مسجد میں گیا۔ میرے والد ساری رات وہاں عبادت کرتے رہے، ان کے ساتھ میں بھی نماز میں مشغول ہو گیا۔ ہمارے نزدیک چند آدمی گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ یہ لوگ ایسے سو رہے ہیں جیسے مر گئے ہوں۔ کسی نے نماز پڑھی اور نہ دعا کی۔ والد نے کہا بیٹے، اگر تو بھی نوافل نہ پڑھتا، باقی ذکر نہ کرتا اور ان لوگوں کی طرح سو جاتا تو اس سے بہتر ہوتا کہ تو ان کی برائی بیان کر رہا ہے۔ کتاب بستان میں شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ کسی شہزادے کا قیمتی لال گم ہو گیا۔ شب کے وقت کسی جگہ گر گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس مقام کی تمام کنکریاں اٹھا کر جمع کریں۔ اس کا سبب پوچھا تو شہزادے نے کہا کہ اگر چھانٹ کر کنکریاں جمع کی جائیں تو ممکن ہے کہ لال ان میں نہ آئے، اور جب ساری کنکریاں اٹھائی جائیں گی تو ان میں لال ضرور آئے گا۔ لوگوں نے شہزادے کے حکم پر عمل کیا تو لال مل گیا۔ کسی نے اس حقائق کا ترجمہ خوب کیا ہے: اے خواجہ چہ پرسی از شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی۔ اے خواجہ، تو شب قدر کی کیا نشانی پوچھتا ہے؟ اگر تو قدردان ہے تو ہر رات شب قدر ہے۔ یہ مشہور بات ہے کہ بزرگوں کی مان کر چلنے میں کامیابی ہے۔ دنیا میں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کیا، دونوں جہان کی انہیں سرخی نصیب ہوئی۔ پھر آخری حقائق سے یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کے بندے وقت کو قیمتی بناتے ہیں اور وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ خدایا ہمارے اوقات کو بابرکت بنا۔ جو حضرات تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ان کے لیے تو ہر رات شب قدر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حکایات پسند آئی ہوں گی۔ مزید اس طرح کی سبق آموز حکایات اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔